یار منور بات مان لو، کیونکہ اس وقت یہاں کوئی سواری نہیں ملے گی، رات بھی گہری ہو رہی ہے۔ نصیر کا لہجہ منت بھرا تھا اور میں ہنس پڑا۔ بھائی کیسے تصدیق کراؤں کہ یہ کاغذات پہنچانا بہت ضروری ہیں؟ پھر یہاں سے ملٹری فیلڈ کا فاصلہ صرف 6 میل ہی تو ہے۔ انگیٹھی میں مزید لکڑیاں ڈالتے ہوئے میں نے کہا، سردی بہت زیادہ تھی اور آگ کے پاس سے اٹھنے کو جی نہیں چاہ رہا تھا، مگر اپنے چیف کا حکم ماننا میرا فرض تھا۔ نصیر چند لمحے خاموش رہا، پھر ایک طویل سانس خارج کرتے ہوئے بولا، ٹھیک ہے منور، لیکن خیال رکھنا اس وقت راستہ بہت دشوار ہے، سنسان، ویران، پرخطر بھی، جس کی وجہ سے لوگوں میں دہشت پھیل گئی اور لوگ سر شامی گھروں کو تالے لگا دیتے ہیں۔ میرے لیے نصیر کی باتیں عجیب مزے کا خیز تھی۔ میں ہنس دیا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ اور صرف اللہ جو ہر وقت انسان کے ساتھ رہتا ہے، وہ نہیں چاہے گا کہ اس وقت اس کا کوئی بندہ مشکل میں پڑے۔ ہاں، اعمال اچھے نہ ہوں تو قسمت بھی پلٹا کھا لیتی ہے اور انسان پستیوں میں گر جاتا ہے، مصیبتوں میں پھنس جاتا ہے۔ ویسے بھی میں نے 10 سال ایرو فیلڈ میں سرف کیے ہیں، ہر طرح کے خطرات جھیلے، بڑے خطرناک موڑ آئے، مگر کبھی گھبرایا نہیں۔ اور دیکھ لو، آج میں بطور انسٹرکٹر کی حیثیت سے جہازی مہارت کی تربیت دے رہا ہوں، میں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تھوڑی دیر بعد میں نے اسے اجازت لی اور باہر نکل گیا۔ اس نے مجھے ایک موٹا اونی کوٹ دے دیا جسے میں نے پہن لیا۔ میں 10 دن کی چھٹی لے کر لاہور میں اپنے والد کی عیادت کے لیے گیا ہوا تھا، جن کو ایک کار حادثے میں چوٹیں آئی تھی۔ نصیر اور میں 9 سال تک اکٹھے پڑھے لکھے اور کھیلے کودے تھے، پھر حالات نے پلٹا کھایا۔ بی ایس سی کے بعد میں فوج میں آ گیا اور اسے شور کوٹ میں فیکٹری جاب مل گئی۔ بہرحال ہم نے جتنا وقت اکٹھے گزارا وہ وقت بہت لطف اندوز تھا۔ اندھیری رات، ارد گرد کسی زیرو کا نام و نشان نہ تھا، مکمل دھند چھا چکی تھی جس نے ماحول کو اور بھی پراسرار بنا دیا تھا۔ ان حالات میں میں مکمل طور پر چوکنا تھا اور ہر قسم کی افتاد کا مقابلہ کرنے کو تیار تھا، کیونکہ مجھے اللہ اور اپنی صلاحیتوں پر بھروسہ تھا۔ ابھی اکا دکا گھروں میں روشنی تھی، صبح 5-6 کتے اسی راستے پر دیکھے تھے، مگر اب شاید وہ بھی سردی کی وجہ سے کہیں چھپے بیٹھے تھے۔ بہرحال تھوڑی دیر بعد میں مین سڑک پر آ گیا۔ ہر طرف مکمل اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت کوئی بھی گاڑی بڑی مشکل سے رکے گی۔ رات کے 9 بج رہے تھے، لوگ شاید مغرب کے بعد ہی لحاف میں دبک چکے تھے۔ دھند میں مجھے 2 لائٹیں دکھائی دینے لگی اور میں چوکنا ہو گیا۔ لائٹیں قریب آنے لگی اور میں نے دونوں ہاتھ لہرانے شروع کر دیے، مگر بڑی تیزی سے ایک کار میرے سامنے سے گزر گئی۔ رات کے اس پہر، جبکہ علاقہ بھی سنسان ہو، کسی حساس ڈرائیور کی عقل بھی گاڑی کھڑی کرنے کا فیصلہ نہ دے گی، چاہے گاڑی کو اشارہ کرنے والا بڑا آدمی کیوں نہ ہو۔ مگر پھر بھی نہ جانے کیوں مجھے یقین تھا کہ کوئی نہ کوئی گاڑی ضرور رکے گی۔ سردی کی شدت سے میں ہولے ہولے کانپ رہا تھا، میرے ہونٹوں پر دعائیں تھیں۔ کافی دیر گزر گئی اور ایک بار پھر اندھیرے میں روشنی کی 2 کرنیں ظاہر ہوئیں۔ میں خوش ہو گیا اور ہاتھ ہلانے شروع کر دیے، مگر وہ بڑی تیزی سے گزر گیا۔ میں ہاتھ جھٹک کر بڑبڑانے لگا، اس طرح تو کسی گاڑی کو نہیں روکا جا سکتا۔ چنانچہ ایک ترکیب میرے ذہن میں آئی اور میں اگلی گاڑی کا انتظار کرنے لگا، مگر اس بار انتظار طویل ہو گیا۔ تقریباً مجھے 20 منٹ تک کھڑے رہنا پڑا۔ مجھے الجھن ہونے لگی، مگر استادوں کے حکم کو بجا لانے میں کہ پوری زندگی صرف کرنا پڑے تو کر دینی چاہیے، یہ سوچ مجھے مطمئن کر گئی۔ اس بار مجھے لائٹ دکھائی دی جو مخالف سمت میں تھی۔ میرا منہ بن گیا۔ اس روشنی کا کوئی فائدہ نہ تھا، کیونکہ میرا راستہ ملٹری فیلڈ تھا، جبکہ یہ موٹر سائیکل واپس جا رہی تھی۔ مگر اچانک ذہن میں خیال آیا اور میں نے اپنا ہاتھ لہرانا شروع کر دیا۔ میں نے سوچا کہ اس موٹر سائیکل سوار کو بھی واپس ٹرن کروں، شاید وہ مان ہی جائے اور رحم کھا کر مجھے 6 میل کا راستہ طے کرا دے۔ پھر واقعی خلاف توقع موٹر سائیکل میرے قریب آ کر رک گئی۔ اس پر 2 آدمی سوار تھے۔ میں ان کے قریب چلا گیا اور اچانک ایک زوردار جھٹکے دار آواز نے مجھے چوکنا کر دیا، وہیں رک جاؤ۔ اور میں نے حیرانگی سے اپنے قدم روک لیے۔ پیچھے بیٹھا ہوا آدمی فوراً میرے قریب آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھا، موٹر سائیکل اسٹارٹ ہی تھی اور اس پر بیٹھے ہوئے آدمی کے ہاتھ میں ریوالور تھا۔ رخ میری جانب تھا۔ حفیظ، جلدی تلاشی لو۔ اور میرے قریب کھڑے آدمی نے فوراً میرے جسم کو ٹٹولنا شروع کر دیا۔ کوئی حرکت نہ کرنا نوجوان، ورنہ، موٹر سائیکل والے آدمی نے چیخ کر کہا اور پستول والا ہاتھ سیدھا کر لیا۔ میں خوفزدہ نہیں تھا،
پھر جب اس آدمی کے ہاتھ میری اندرونی جیب کی طرف گئے جس میں کاغذات تھے تو میرا دل دھڑک اٹھا۔ میں نے کہا، دیکھو بھائی، میں خود تمہیں سب کچھ دے دیتا ہوں، جو چاہیے بعد میں دوبارہ تلاشی لے لینا۔ اس دوران میرا اپنا ہاتھ مشن پسٹل والی جیب میں رنگ گیا تھا۔ نہیں، تم خاموشی سے ہاتھ اوپر کر لو ورنہ ٹریگر دبا دوں گا، اس آدمی نے کہا، مگر اس لمحے میرا ہاتھ اس کے پستول والے ہاتھ سے ٹکرایا اور ریوالور اس کے ہاتھ سے نکل کر اندھیرے میں اڑن چھو ہو گیا۔ وہ تیزی سے سیدھا ہوا اور میں نے اس پر پسٹل تان لیا۔ ہینڈز اپ مسٹر حفیظ، میں نے مسکرا کر کہا اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ ہینڈز اپ ہونے کی بجائے وہ تیزی سے واپس موٹر سائیکل کی طرف بھاگا۔ رک جاؤ ورنہ، مگر اس نے انسنی کرتے ہوئے موٹر سائیکل پر چھلانگ لگائی۔ شاید اسے یقین تھا کہ میں اس پر گولی نہیں چلاؤں گا۔ مجھے بھی معلوم تھا کہ وہ مجھ پر گولی نہیں چلائے گا اور میں بھی جھنجٹ میں نہیں پھنسنا چاہتا تھا۔ بہرحال میں نے گھڑی کی لائٹ آن کر کے وقت دیکھا۔ 10 بجنے میں 5 منٹ رہ گئے تھے۔ میرے چہرے پر پریشانی کے تاثرات ابھر آئے، بے چینی بڑھ گئی۔ سب کچھ بھول بھال کر میں روشنی کی کرن ڈھونڈنے لگا۔ پھر ایک خیال میرے ذہن میں بجلی بن کر کوندا کہ اب اس سڑک پر کھڑے رہنا فضول ہے، اس لیے اب یہ 6 میل کا فاصلہ پیدل ہی طے کرنا ہے۔ سردی جوبن پر تھی۔ 10 منٹ کے بعد میں کانپنے لگا، غصے سے بھی اور شاید سردی سے بھی، مگر اچانک میں خوشی سے اچھل پڑا کیونکہ دور سے نظر آنے والی گاڑی کی لائٹوں نے مجھ میں حوصلہ پیدا کر دیا اور میں زور زور سے دونوں ہاتھ لہرانے لگا۔ وہ کوئی بس تھی جس کی روشنی سرخ تھی۔ اندھیرے میں اچھی خاصی سنسنی دوڑ گئی تھی۔ ماحول سرخ ہو تو اس کی دہشت سے ہر کوئی گھبرا جاتا ہے، مگر مجھ میں جوش تھا جو وقت کی کمی کے باعث پیدا ہوا تھا۔ بس کی رفتار درمیانی تھی، میں بھاگ کر آسانی سے چڑھ سکتا تھا، مگر میں چونکا کیونکہ بس کا رنگ بالکل سیاہ تھا۔ بس کی اندرونی روشنی کی وجہ سے اس کی بیرونی ساخت نمایاں ہو رہی تھی۔ بس رک گئی۔ بہرحال وقت کی نزاکت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے میں بس کے اندر گھس گیا۔ اندر گھستے ہی میں نہ چاہتے ہوئے بھی گھبرا گیا کیونکہ سرخ روشنی میں سب کے سب مسافر اپنے سامنے والی سیٹ پر سر ٹکائے اونگ رہے تھے، خراٹے مار رہے تھے۔ ان کی آوازیں بھیڑیوں جیسی تھی۔ سب کے سب سرخ رنگ کی چادریں مکمل جسموں پر تانے ہوئے تھے۔ ڈرائیور نے بس چلا دی، اس کے علاوہ کوئی ایسا نہ تھا جو سر اٹھا کر بیٹھا ہو۔ میں نے چاروں طرف اپنی نظریں دوڑائی تو سب سے پیچھے بس کے بائیں کونے میں ایک سیٹ خالی نظر آئی۔ اسی لمحے ایک بھاری آواز سنائی دی جو شاید ڈرائیور کی تھی، اپنی سیٹ پر بیٹھ جاؤ۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا چہرہ کالے اونی مفلر میں لپٹا ہوا تھا اور جسم پر سرخ چادر تھی۔ بس کا ماحول انتہائی سنسنی خیز معلوم ہو رہا تھا۔ اچانک نصیر کا سنایا ہوا واقعہ یاد آنے لگا کہ کس طرح ایک شخص بس میں سوار ہوا تھا اور پھر صبح اس کی لاش کافی دور ملی تھی۔ اس واقعے کا چشمدید گواہ اس طرح غائب ہوا کہ کبھی دوبارہ نہ ملا۔ میں تھوڑی دیر یوں ہی کھڑا ارد گرد دیکھتا رہا اور بس کا ماحول مجھے خاصا پراسرار اور نامناسب سا لگ رہا تھا۔ اب یوں ہی کھڑے رہو گے یا بیٹھو گے بھی؟ ڈرائیور کا لہجہ سپاٹ تھا اور میں نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ بہرحال میں پیچھے جا کر خالی سیٹ پر بیٹھ گیا اور پھر بس کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا جس سے میں اندر داخل ہوا تھا۔ خیال آیا کہ بس کا دروازہ آٹومیٹک ہو سکتا ہے کیونکہ کنڈکٹر بھی نظر نہیں آیا تھا۔ یہ سوچ کر میں نے ایک طویل سانس خارج کیا اور اپنا سر بھی سیٹ کے ساتھ ٹکا کر اپنی آنکھیں بند کر لی اور ڈرائیور کے لہجے پر غور کرنے لگا۔ کسی نے مجھ سے یہ بھی نہ پوچھا کہ کہاں جانا ہے۔ یہی سوچ کر میں نے چونک کر آنکھیں کھولی، مگر اس وقت ایک بھاری بھرکم آواز میرے کانوں میں پڑی، آخر آ ہی گیا آخری مسافر۔ میں نے چونک کر بائیں جانب دیکھا۔ میرے بالکل ساتھ والی سیٹ پر ایک کالے سے چہرے والا آدمی جس کے چہرے پر کالے کالے دھبے اور کالے کالے دانے تھے میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ مجھے کراہیت ہونے لگی، وہ کوڑیوں کی طرح لگ رہا تھا۔ میں نے نظریں پھیر لی، یہ بھی انہی میں شامل تھا، مگر اب یوں لگ رہا تھا جیسے وہ سرے سے سویا ہی نہ ہو اور وہ بولا یوں تھا جیسے بڑی دیر سے میرا انتظار کر رہا ہو۔ میں نے اس کی بات کا جواب دینا مناسب نہ سمجھا۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ بس کی سرخ روشنی، بالکل کالی سیاہ بس، تمام مسافروں کا یوں عجیب انداز میں سونا، اس کی خوفناک مسکراہٹ، یہ سب کچھ انتہائی حیران کن تھا۔ ایک لمحے کو میں گھبرا گیا، مگر پھر سوچ لیا کہ گھبرا گیا تو شاید وہ ناجائز فائدہ اٹھائیں یا کوئی نقصان پہنچا دے۔ آخر اس نے اتنی پراسراریت کیوں پیدا کی ہے؟ وہ اسی طرح مسکراتا ہوا میری طرف دیکھ رہا تھا کہ مجھے غصہ آ گیا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تم سب مجھے ڈرانا چاہ رہے ہو؟ میری بات سن کر وہ بڑی زور سے ہنسا اور ہنستا ہی چلا گیا۔ پھر کچھ دیر بعد وہ خاموش ہو گیا اور پھر بولا، ارے ظالم، تو نے ہمیں بہت ستایا ہے،
بہت انتظار کروایا ہے، ایک طویل عرصے تک بھٹکتا پھرایا، تجھے ہر علاقے میں ہم نے ڈھونڈا، مگر کہیں سے بھی تو اس گاڑی میں سوار نہ ہوا۔ ہماری کئی گاڑیاں مکمل ہو کر اپنا سفر پورا کر کے اپنی دنیا میں چلی گئیں، مگر ہم تیری تلاش میں بھٹکتے رہے، بھوکے رہے، پیاسے رہے، مگر تو چل کوئی بات نہیں، آخر آج تو مل ہی گیا۔ آج ہم اپنی بھوک تیرے گوشت اور پیاس تیرے خون سے بجھائیں گے، کیونکہ ہماری اصل دنیا کا اصول ہے کہ جب تک کسی انسان کا وجود ختم نہیں ہوتا ہم یہیں رہتے ہیں، اسے چیر پھاڑ کر اپنے جیسا بنا لیتے ہیں، اور پھر وہ ہماری دنیا کا فرد بن جاتا ہے۔ اور اس گاڑی کا جو آخری مسافر ہوتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ ہمیں اپنے خون اور گوشت کا نذرانہ دے تاکہ مسافر اپنی پیاس بجھا سکے۔ یہ تمام افراد جو تیری نظر کے سامنے ہیں بڑی محبت سے تجھے اپنی دنیا میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ دوستو، اٹھ جاؤ، اپنی بھوک مٹاؤ، اپنی کمزوریاں مٹاؤ، آج ہمارا آخری مسافر مل گیا ہے، ہمارا سفر ختم ہو گیا ہے۔ خوش ہو جاؤ، اٹھ جاؤ اور دیکھو اس انسان کی طرف، بنا لو اسے اپنی دنیا کا فرد۔ وہ ہذیانی انداز میں قہقہے لگانے لگا۔ اچانک تمام مسافر جو اپنا سر ٹیکے خراٹے مار رہے تھے وہ سب ایک دم اٹھ بیٹھے اور بے ہنگم آواز میں قہقہا لگانے لگے۔ ان کی آواز سے میرا دماغ معاف ہو گیا، ان کی آوازیں بڑی بھیانک تھیں۔ کچھ دیر کے بعد اچانک وہ سب خاموش ہو گئے، بس میں مکمل سکوت چھا گیا۔ مجھے بھی اچانک ہوش آ گیا، میرا ہاتھ جیب کی طرف رنگ گیا اور دوسرے ہی لمحے میں نے مخاطب آدمی پر پسٹل تان لیا۔ خبردار، حرکت نہ کرنا، اس بھیانک سازش کے تحت تم مجھے لوٹنا چاہتے ہو؟ میں نے درست لہجے میں کہا تو وہ ہنس پڑا۔ لٹ تو چکا ہے، مورکھ، بیٹھ جا نیچے، ابھی تو سب کا تعارف کرانا ہے تجھ سے، بیٹھ جا، بیٹھ جا۔ اس نے مجھے میرے کاغذات دکھاتے ہوئے کہا جو میں نے ملٹری ایریا میں پہنچانے تھے۔ میرا چہرہ تاریک ہو گیا، میری جیب میں کاغذات نہیں تھے، میں بے سدھ سا ہو گیا اور اپنی سیٹ پر گر گیا، کیونکہ اگر میں اس سے کاغذات چھیننے کی کوشش کرتا تو شاید میں بچ کر نہ نکل سکتا تھا۔ یہ دیکھ، اس نے مسکراتے ہوئے مجھے دیکھا اور کہا۔ اس وقت میرے منہ سے چیخ نکل گئی، کیونکہ اس کا چہرہ بدل چکا تھا، کیونکہ میرے ساتھ ایک کالا مردہ بیٹھا ہوا تھا، سارا چہرہ کھوپڑی میں بدل چکا تھا۔ اپنی کھوپڑی میں اس نے کاغذات گھسیڑ لیے۔ اس لمحے سب کے سب جو سامنے منہ کیے بیٹھے تھے اچانک میری جانب گھوم گئے تو میرا دماغ چکرا گیا اور میں لڑکھڑا گیا۔ اگر میں سیٹ کو نہ پکڑ لیتا تو یقیناً گر جاتا، کیونکہ وہ سب بھیڑیا، بنمانس، ریچھ، ہاتھی، الو اور ان سے بھی بھیانک تھے ان کے چہرے۔ اگر کمزور دل کا انسان ہوتا تو شاید وہ آوازوں سے ہی مر گیا ہوتا، لیکن میں اتنے بھیانک انسانوں کے درمیان ابھی تک زندہ تھا۔ وہ ہنسنے لگے، نسوانی آوازیں بھی تھیں، بچوں کی بھی تھی، وہ ہنس رہے تھے اور میں سحر زدہ انداز میں اپنی سیٹ پر پڑا تھا۔ اسے دیکھ مورکھ، یہ بولتا ہے کہ تو اس کا بھائی ہے۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے۔ میں نے بے اختیار کہا، کیا؟ میرے لہجے میں حیرانی تھی۔ ہاں، یہ دونوں بھی ہم نے رات کے اندھیرے میں سوار کیے تھے اپنی گاڑی میں، اور پھر یہ بھی ہماری دنیا کے افراد میں شامل ہو گئے، اور اس بات کو 2 برس بیت گئے۔ اس کا نام سمیر اور اس کا آفتاب ہے۔ اور وہ بولتا رہا مگر میں گہری سوچ میں مبتلا ہو گیا۔ پلیز آنٹی، آفتاب بھائی کو صرف 1 دن کے لیے یہاں چھوڑ جائیں پلیز۔ سمیر کا لہجہ منت آمیز تھا۔ اس نے میرا بازو پکڑا ہوا تھا۔ امی نے مسکراتے ہوئے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے چھوٹے بھائی آفتاب سے کہا، آفتاب اندھیرا ہو چکا ہے، ذرا دھیان سے امی اور سمیر کے ساتھ رہنا۔ آپ بے فکر رہیے بھائی جان، اللہ ہمارے ساتھ ہے، آفتاب نے مسکرا کر کہا۔ شادی پر آئے ہوئے دوسرے مہمان بھی رخصت ہو گئے۔ دراصل آصف 3 ہی دنوں میں میرا اتنا اچھا دوست بن گیا تھا کہ زبردستی اس نے مجھے اپنی شادی پر بلایا تھا، اور اس کا چھوٹا بھائی سمیر میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ 1 دن میں ہی دوست بن گیا تھا کہ ہر وقت دونوں شادی میں ایک ساتھ نظر آتے۔ آصف کی شادی اس کی ماموں کی بیٹی کے ساتھ ہوئی تھی۔ بہرحال خوب گپ شپ ہوتی رہی، وقت گزرتا گیا۔ آفتاب اور سمیر دونوں کہیں سیر کے لیے چلے گئے تھے۔ جب میں نے امی کو جانے کے لیے کہا تو امی نے آفتاب کے نہ آنے کی خبر دی کہ رات تک دونوں نہیں آئے، حالانکہ انہوں نے 1 گھنٹے میں آنے کا کہا تھا اور اب تقریباً رات کے 9:15 بج چکے تھے۔ اچانک باہر سے چیخنے کی آوازیں سنائی دی۔ ہم چونک پڑے۔ باہر آئے تو ہم بری طرح اچھل پڑے، کیونکہ باہر آصف کی چچی نیم بے ہوشی کی حالت میں پڑی ہوئی تھی۔ جب انہیں پانی پلائے گئے اور کچھ نارمل ہو گئیں تو جو واقعہ انہوں نے بیان کیا تو میں بھی بری طرح اچھل پڑا۔
وہ سنبھل گئی اور انہوں نے کچھ یوں واقعہ سنایا۔ جب میں گھر کے لیے روانہ ہوئی تو راستے میں اندھیرا تھا۔ اس وقت سمیر اور آفتاب واپس راستے میں آ رہے تھے تو دونوں نے مجھے بڑی سڑک تک چھوڑنے کے لیے کہا۔ میں نے بہت کہا کہ واپس چلے جاؤ، میں چلی جاؤں گی، لیکن دونوں نہ مانے اور میرے ساتھ ہو لیے۔ اب ہم بڑی سڑک پر پہنچ گئے تو میں ایک طرف اندھیرے میں بیٹھ گئی ضرورت کے تحت، اور جب فارغ ہو کر واپس آئی تو دونوں غائب تھے۔ میں بہت چیخی، دونوں کو بہت ڈھونڈا، لیکن نہ دونوں کو ملنا تھا اور نہ ملے۔ اس وجہ سے میں دوڑے دوڑے واپس چلی گئی۔ یہ سن کر امی کی حالت بھی غیر ہو گئی۔ میں، آصف اور اس کے کچھ جاننے والے بھی ہمارے ساتھ ہو لیے، مختلف جگہوں پر ڈھونڈا، پولیس میں رپورٹ درج کروا دی، مگر آج کا دن اور وہ دن نہ میرا بھائی ملا نہ سمیر۔ شادی کا گھر ماتم کدہ بن گیا تھا۔ کہاں گم ہو گیا ہے رے؟ اب تیار ہو جا، ہم جا رہے ہیں۔ تیرا بھائی اور یہ خوش ہیں، تو بھی ان سے مل گیا۔ اچانک مجھے خیالات کی دنیا سے جھنجھوڑ کر باہر لے آیا۔ وہ شاید ان سب کا سردار تھا۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ پہلی بار مجھے خوف محسوس ہوا۔ سب اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی شکلیں انتہائی بھیانک تھی۔ میں بھی اچانک اچھل کر کھڑا ہو گیا، مگر اسی لمحے میری گگی بند گئی، کیونکہ اس ڈھانچہ نما سردار نے میری گردن پر اپنا استخوانی پنجہ رکھ دیا تھا۔ میرے دل میں خوف بالکل ختم ہو چکا تھا، اور وہ ایک نفرت تھی جس کی وجہ سے میرا خون جوش مار رہا تھا۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے تمام ڈھانچے ایک لمحے میں مجھے چیر پھاڑ کر میرا گوشت اور خون نکال دیں گے۔ انہوں نے مجھے پکڑ کر لٹا دیا تو میں نے سوچ لیا کہ اب مرنا ہے۔ اچانک مجھے اپنی گردن پر چبھن محسوس ہوئی اور میرے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ پھر جیسے اچانک مجھے ہوش آ گیا۔ جان بوجھ کر اپنی جان کسی غلط شے کے حوالے کر دینا بھی خودکشی کرنے کے مترادف ہوتا ہے۔ سب میرے ارد گرد کھڑے تھے اور میں زمین پر پڑا تھا۔ بس کی تمام سیٹیں غائب ہو چکی تھی اور سب ارد گرد عجیب و غریب انداز میں گھوم رہے تھے، جبکہ سردار ڈھانچہ مجھ پر جھکا ہوا تھا۔ اچانک میں نے زوردار دھکے سے اسے پرے گرایا۔ مجھ پر زندگی بچانے کا جذبہ حاوی ہو گیا تھا۔ میں جھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ سردار ڈھانچہ دوسرے ڈھانچوں کو بھی ساتھ لیتا ہوا گرا تھا۔ اب پسٹل میرے ہاتھ میں تھا۔ دوسرے ہی لمحے میں نے سردار پر فائر کر دیا۔ سردار پر کچھ اثر نہ ہوا اور وہ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا چہرہ بالکل آگ جیسا سرخ ہو گیا اور آنکھوں میں جیسے چنگاریاں جل رہی تھی۔ میں بے بس تھا۔ اس کے منہ سے آواز نکلی، تو یہ دنیا چھوڑے گا میرے ہی ہاتھوں، یہ دنیا چھوڑے گا، تو مرے گا، ضرور مرے گا، اور اس سے بھی خوفناک موت مرے گا۔ اچانک مجھے محسوس ہوا جیسے کوئی میری پنڈلیوں میں بڑی بڑی سوئیاں گھسیڑ رہا ہو۔ جب میں نے نیچے دیکھا تو ایک 4 سال کا بچہ اپنے دانت میری پنڈلیوں میں پیوست کر رہا تھا، جس سے مجھے شدید درد محسوس ہو رہا تھا۔ آنکھیں سفید پڑ گئیں، دل بیٹھ گیا، سانس لینا دشوار ہونے لگا، جیسے کوئی میرے پورے وجود سے خون پنڈلیوں کے ذریعے نکال رہا ہو۔ پھر میں نے ہاتھوں کو حرکت دی اور دونوں ہاتھوں سے اس بچے کا سر پکڑ لیا اور زور دے کر اسے جھٹ سے علیحدہ کیا اور دور پھینک دیا۔ اس کے حلق سے آوازیں نکلنے لگی، وہ میری طرف بڑھنے لگا، مگر اسی وقت میں نے اس کے چہرے پر 2 فائر کر دیے۔ گولیاں اس کے چھوٹے سے بھیانک چہرے میں پیوست ہو گئیں اور وہ دور گر گیا۔ میری اس حرکت کی وجہ سے سردار بھی میری طرف بڑھنے لگا۔ میں نے دیوانہ وار پستل کا ٹریگر دبانا شروع کر دیا، مگر ایک گولی بھی نظر نہ آئی، نہ جانے کہاں غائب ہو گئی۔ میں نے پستول پھینک دیا۔ ارد گرد سب بھیانک آوازوں کے ساتھ جھوم رہے تھے۔ پھر سردار ڈھانچے نے زور سے میری گردن دبوچ لی۔ میرا چہرہ سرخ ہو گیا اور خرخراہٹ کی آواز میرے گلے سے خارج ہونے لگی۔ خرخراہٹ کھانسی کی آواز میں تبدیل ہو گئی۔ اس کا جلتا ہوا چہرہ میرے کانوں کے قریب آ گیا اور پھر اس کے بڑے بڑے دانت میری گردن میں پیوست ہونے لگے۔ اس کی گرفت بے حد مضبوط تھی۔ میں مکمل طور پر بے بس ہو چکا تھا۔ مجھے موت کا یقین ہو گیا تھا، ہر چیز بھول چکا تھا۔ موت میرے سامنے ناچ رہی تھی۔ اپنی زندگی بچانے کی کوشش میں ناکام ہو چکا تھا۔ میری آنکھیں بند ہوتی گئیں۔ بیٹے، کیوں خود کو موت کے حوالے کر رہے ہو؟ تمہاری زندگی تمہاری والدہ کی زندگی ہے۔ تم بھی نہ رہے تو اس خاندان کی تباہی ہے، نسل کا خاتمہ ہو جائے گا۔ کیا بھول گئے تم ایک مسلمان ہو؟ مسلمان حرام موت کے آگے بے بس نہیں ہو جاتا، موت سے نہیں گھبراتا۔ بے شک اللہ کی یاد ہی دلوں کا چین ہے۔ یاد کرو اللہ کو، دل برداشتہ نہ ہو، دل سے پکارو اللہ کو۔ یہ آواز سن کر جیسے میرے جسم میں ٹھنڈک سی پیدا ہو گئی۔ میں ایک جھٹکے کے ساتھ اٹھ بیٹھا اور سردار ڈھانچہ غصے سے میرے چہرے کو دیکھنے لگا۔ اچانک میں نے اللہ کا نام لیا اور وہ جھٹکا کھا کر مجھ سے کچھ دور ہو گیا۔ اللہ کا ذکر کرو بیٹا، صرف اللہ کا ذکر۔
میں نے 8 برس بعد اپنے والد کی آواز سنی تو فرتے جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے. دل میں ایک جذبہ پیدا ہوا. میں نے زور سے پکارا، بابا، مگر کچھ بھی نہیں تھا. میں حیرانگی سے ادھر ادھر دیکھنے لگا. چمٹ جاؤ اس مورخ سے، پھاڑ دو اس مورخ کو. اچانک سردار ڈھانچے کے غصے کی انتہا ہو چکی تھی اور گھیرے کی شکل میں سب تیزی سے میری طرف بڑھنے لگے تھے. پھر اچانک مجھے والد کی کہی بات یاد آ گئی، ذکر کرو اللہ کا. اور میں نے بلند آواز میں اللہ اکبر کا دیوانہ وار ورد کرنا شروع کر دیا. میں اپنا ظاہری ہوش کھو بیٹھا تھا اور جس کیفیت میں تھا اسے بیان کرنا میرے بس میں نہیں. اچانک میں نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی اور ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا. لیٹے رہیے. آپ کی گردن اور پنڈلیوں پر گہرے زخم ہیں، آپ لیٹ جائیے. ایک انسانی شفقت آمیز مردانہ آواز سن کر میں چونک پڑا. پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ میں ہوش میں آ گیا ہوں اور ایک نرم بستر پر لیٹا ہوا ہوں. میری گردن اور پنڈلیوں پر پٹی بندھی ہوئی تھی. میں زندہ ہوں؟ بے اختیار میرے منہ سے یہ جملہ نکلا. جی بالکل آپ زندہ ہیں، ہوش 2 دن بعد آیا ہے. میں آواز سن کر چونک پڑا. 100% میرے چیف کی آواز تھی. میں نے چونک کر انہیں دیکھا. پھر ارد گرد چیف کے علاوہ 6-7 اسٹوڈنٹس بھی کھڑے تھے جنہیں میں ہوائی ٹریننگ کی تربیت دیتا تھا. اوہ خدا کا شکر ہے. ایک لڑکا جو آنکھیں بند کیے جو پڑھنے میں مصروف تھا چیف کی آواز سنتے ہی آنکھیں کھول کر بولا. میرے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی. میں دوبارہ پوری طرح باہوش طریقے سے اٹھ بیٹھا. اوہ سر، میں بالکل ٹھیک ہوں. بے فکر رہیے اور مجھے بتائیے کہ میرے زندہ بچ جانے کا معجزہ کیسے رونما ہوا، یہاں کیسے پہنچا. میں نے مسکرا کر کہا. چیف جو میرے اٹھنے پر میری طرف بڑھے تھے وہ میرے قریبی بیٹھ گئے. پہلے تم بتاؤ کہ تمہیں کیا ہوا تھا، انہوں نے سنجیدہ ہوتے ہوئے پوچھا. میں نے حرف بہ حرف اپنا بھیانک سفر سنا دیا. چیف نے بتایا، میں ملٹری بیس کے باہر بے ہوش تھا کہ کچھ گشت کرنے والے فوجیوں نے مجھے دیکھا اور اٹھا کر اندر لے گئے. روشنی میں سب لوگ مجھے پہچان گئے اور حیرت زدہ ہو گئے. جس آدمی کو میں نے کاغذات دینے تھے اس نے وہ کاغذات نکال لیے اور مجھے ہوش میں لانے کی کوشش کرنے لگے، مگر بے سود. پھر انہوں نے یہاں تک پہنچا دیا اور 2 دن بعد مجھے ہوش آیا. میں ان کی بات سن کر حیران ہو گیا کہ کاغذات تو ان کے ہاتھ میں چلے گئے تھے، مگر چیف نے اسے جادوئی بلکہ جناتی عمل کہا اور بتایا یہ عمل شاید انہوں نے تمہیں بزدل اور نروس کرنے کے لیے کیا تھا، جس کی وجہ سے چند لمحے وہ کاغذات تمہاری جیب سے غائب ہو گئے تھے. بہرحال یہ میری زندگی کا سب سے بھیانک ترین واقعہ تھا. میرے بھائی اور سمیر کے متعلق سن کر چیف حیران رہ گئے اور مجھے بھی ان افراد کی طرح اس طرح اچانک غائب ہونے کے بارے میں معلوم ہو گیا. معلوم نہیں میں نے کیا گناہ کیا تھا جو میرے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا. شاید مجھے میرے بھائی اور سمیر کے متعلق علم ہونا تھا، اس میں بھی اللہ کا کوئی راز پوشیدہ تھا، اور اپنے والد محترم کا دیدار نصیب ہونا تھا. بہرحال میری خوش قسمتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچانے کے لیے والد محترم کا دیدار بھی کروا دیا اور میری مدد کے لیے بھی بھیجا. خاص ایپیسوڈ کی دوسری کہانی. دیویا رائے کو پہلی مرتبہ میں نے یونیورسٹی کے کوریڈور سے گزرتے دیکھا تھا. اس وقت میں اس سے واقف نہ تھا. اس دن میں پہلی کلاس شروع ہونے سے کچھ پہلے یونیورسٹی پہنچ گیا تھا. وقت گزاری کے لیے کوریڈور میں ٹہلنے لگا. میں اس وقت ستون سے ٹیک لگائے سگریٹ سلگا رہا تھا کہ میری نگاہ دیویا پر پڑی. وہ دلکش سراپے کی دراز قد لڑکی تھی. من مو لینے والے نقوش تھے. چست سیاہ جینس پر سفید بلاؤز میں اس کا سراپا قیامت ڈھا رہا تھا. جینس کے پائنچے ٹخنوں سے چند انچ پر ختم ہو گئے تھے. ہائی ہیل سینڈلز کے سٹریپس بندھے ہوئے تھے. سنہرے بال بڑی خوبصورتی سے شانوں پر تھے. جینس کی بیلٹ سے نقرئی رنگ کی خوبصورت زنجیریں منسلک تھیں. ڈوبتے سورج کی زرد و شعاؤں میں اس کا چہرہ بہت دل فریب لگ رہا تھا. وہ ہولے ہولے قدم بڑھاتی میری جانب چلی آ رہی تھی. میں ادھ جلے سگریٹ کو جوتے تلے رونتے ہوئے گویا اس کے استقبال کے لیے تیار ہو رہا تھا. ایکسکیوز می، فرسٹ ایئر MBA کی کلاس بتا سکتے ہیں؟ میرے قریب پہنچ کر اس نے پوچھا. میں نے مہذب اور شائستگی سے کلاس روم کی جانب اشارہ کیا. ساتھ ہی بتایا لیکچر کا ٹائم 6 بجے ہے. تھینکس. کیا آپ بھی اس بیچ میں ہیں؟ جی. اٹس نائس. ہم کلاس فیلوز ہیں. وہ تبسم انداز دل ربائی سے بولی. میں نے اطمینان کا سانس لیا. MBA کے ایوننگ کلاسز مجھے بڑی بور لگتی تھی. میرے علاوہ بیچ کے تمام اسٹوڈنٹس پکی عمروں کے تھے. ایوننگ کلاسز لینا ان کی اس لیے مجبوری تھی کہ دن کو آفس ٹائم ہوتا تھا.
ویسے پختہ عمر میں تعلیم جاری رکھنے کا شوق خاصا مردہ ہو جاتا ہے، اس لیے پڑھائی کے زیادہ بزرگ طالب علموں کو ڈگری میں دلچسپی تھی، کیونکہ ڈگری ان کی انکریمنٹ میں بے حد ممد و معاون ثابت ہوتی ہیں۔ دیویا کے آنے سے پہلے ہمارے بیچ میں 3 اور خواتین تھیں۔ پہلی مسز انصاری، جو کسی تجارتی فرم میں اسسٹنٹ ایم سے ایم ہونے کے لیے MBA ڈگری حاصل کرنے کے لیے کوشاں تھیں۔ دوسری اور تیسری مس لیلا مس فاطمہ تھیں، جنہیں عمر کی 30 بہاریں گزر جانے کے بعد تعلیم جاری رکھنے کا خیال آیا۔ ان دونوں بینجمن سسٹرز کا شمار کلاس کی نالائق ترین اسٹوڈنٹس میں ہوتا تھا۔ گزشتہ 2 سیمیسٹرز میں یہ دونوں ایک ساتھ فیل ہوئی تھی۔ بہرحال ہمت مردہ مدد خدا، ایسے کلاس فیلوز کے ساتھ پڑھنے میں دماغ کا بھرکس بن جاتا تھا۔ لیکچر کے بعد سب مجھے اپنے نرغے میں یوں لے لیتے تھے کہ اگر میں نے لیکچر کے پوائنٹس انہیں کوڈ کرنے نہیں دیے تو یہ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ میں تھکا ماندہ آفس سے اٹھ کر سیدھا یونیورسٹی آتا تھا۔ ایسے میں پڑھنا مشکل ہوتا تھا کہ بندہ اوروں کو پڑھانے بیٹھ جائے۔ خیر، ذکر ہو رہا تھا دیویا کی مبارک آمد کا۔ اس کے آنے کے بعد تمام لیکچرز لینے کا دل چاہنے لگا تھا۔ سرسری باتوں کے بعد ہم جلد ہی آپس میں گھل مل گئے، جس میں زیادہ دخل اس کی آزاد خیالی اور بے تکلفی کا تھا۔ قدرت نے حسن کی دولت اسے بڑی فیاضی سے عطا کی تھی۔ وہ ایسا بھرپور نظارہ تھی جس کو جی بھر کے دیکھنے کے بعد بھی کچھ کمی کا احساس دوبارہ دیکھنے پر مجبور کرتا تھا، لیکن اپنے بے پرواہ انداز سے وہ جتاتی تھی کہ اسے اپنے حسن کی کشش سے مکمل آگاہی ہے۔ اس کے نئے ماڈل کی دودھیا رنگ کی کلٹس دیکھ کر اندازہ ہوتا تھا کہ کسی دولت مند گھرانے سے تعلق رکھتی ہے، لیکن ایک دن اس نے مجھے بتایا کہ وہ شہر کی گنجان آبادی والے علاقے میں رہتی ہے، لیکن وہاں تو زیادہ تر لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس طبقہ رہتا ہے۔ میں نے حیرت سے کہا، ہاں ہم بھی پہلے مڈل کلاس ہوتے تھے میری جان۔ اس نے بے تکلفی سے جواب دیا۔ اس کا یہ فطری انداز تھا۔ اس وقت کراچی ایسا نہیں تھا۔ یہ نئی بلند و بالا عالیشان عمارتیں، یہ پلازے، کچھ بھی نہیں تھا۔ اس وقت تو یہاں سمندر ہوا کرتا تھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ سمندر پیچھے چلا گیا۔ تم کس وقت کی بات کر رہی ہو؟ میں تو بچپن سے اس شہر کو ایسا ہی دیکھ رہا ہوں، میں نے ٹوکا۔ میں 150 سال پہلے کا بتا رہی ہوں۔ اس وقت ہمارا خاندان کلکتہ سے نقل مکانی کر کے یہاں آباد ہوا تھا۔ جب وہ یہاں آئے تھے تو ہر طرف سمندر کا پانی ہوا کرتا تھا یا دلدلی کیچڑ۔ اس کیچڑ میں ایک مخصوص قسم کی لکڑی کا پودا اگتا تھا جسے ہم ٹیمبر کہتے تھے۔ مجھے دیویا کی باتیں بور لگی۔ پروفیسر رضوان کی غیر حاضری کی وجہ سے آج کا آخری پیریڈ فری تھا، اس لیے ہم لان میں آ بیٹھے۔ سورج مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ اندھیرا ہوتے ہی لائٹس آن ہو گئی، تاہم لان میں لائٹس نہ ہونے کے باعث اندھیرا تھا، جس کا یقینی طور پر دور اور الگ تھلگ بیٹھے کپلز فائدہ اٹھا رہے ہوں گے۔ اگر تاریخی بیان کرنی ہے تو دوسرے ممالک اور شہروں کا بھی بتاؤ نا۔ میں بھی اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر اس کے کچھ قریب کھسک آیا، جسے محسوس کر کے بھی اس نے نوٹس نہیں لیا۔ بیگ کو ٹٹولتے ہوئے وارفتگی سے بولی، میں صرف اپنے خاندان کی بات کر رہی ہوں، جنرل ہسٹری بیان نہیں کر رہی۔ تو تمہارا خاندان 200 سال پہلے یہاں آیا تھا، اس وقت تو تم پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور اس وقت میں جوان تھی اور میں 20 برس کا تھا، یاد ہے نا تمہیں؟ میں ہنسا۔ تم شاید مذاق سمجھ رہے ہو۔ خیر، کسی دن میرے گھر آؤ، میرے ڈیڈ تم سے مل کر بہت خوش ہوں گے۔ ضرور ملوں گا اگر تم لے چلو۔ پھر کل چلتے ہیں۔ اس نے بیگ سے مشروب کا کین نکال کر اس کا پن کھینچ کر کھولا اور دعوت دی، لیٹس شیئر۔ نامانوس بو محسوس کر کے میں نے معذرت کا اظہار کیا، سوری میں وائن نہیں پیتا۔ کسی کے سامنے کہہ مت دینا، لوگ ہنسیں گے۔ بے تحاشا ہنسنے کے بعد وہ بولی، کیوں ہنسیں گے؟ بدھو، بیئر کو شراب کہہ رہے ہو؟ اس سے نشہ تھوڑی ہوتا ہے، سمجھو جسٹ لائک بیئر واٹر۔ ہمارے یہاں بیئر کو بھی شراب سمجھا جاتا ہے، تم جانتی ہو نا۔ غلط سمجھتے ہیں۔ وہ بڑا سا گھونٹ بھرتے ہوئے بولی، میں تمہیں بتاؤں گی وائن اور بیئر میں کیا فرق ہوتا ہے۔ میرے بیڈ روم کے بار میں کاکٹیل ڈرنکس کا زبردست کلیکشن ہے، تمہیں دکھاؤں گی کل۔ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہمارے ملک میں اس قدر گرمی پڑتی ہے، پھر لوگ وائن پینے میں ہی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ میں نے کہا، کیا مطلب؟ مغربی ممالک میں شراب اس لیے زیادہ پی جاتی ہے کہ وہاں سال کے 12 مہینے بے تحاشا سردی رہتی ہے۔
شراب سردی کا اثر زائل کر کے گرمی پیدا کرتی ہے، جس سے وہ لوگ روزمرہ کے کام معمول کے مطابق سر انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ شراب پینا تو ان کی مجبوری ہے، یہاں کس مجبوری کا شکار ہو کر پی جاتی ہے؟ یہاں زیادہ گرمی پڑتی ہے، چونکہ گرمی گرمی کو مارتی ہے اس لیے پیتے ہیں۔ اس نے میرے منطقی سوال کا بے پرواہی سے جواب دے کر ٹالا۔ تم کیوں پیتی ہو؟ میں نے پوچھا۔ میری مرضی، تم نہ پیو تمہاری مرضی۔ ویسے کل کا پروگرام فائنل ہے نا، ڈنر تم ہمارے گھر میں کرو گے؟ بشرط یہ کہ ڈنر ویجی ہو، میں نے کہا۔ تمہارے لیے ہوٹل سے منگوا لیں گے۔ ٹھیک ہے، میں رضامند ہو گیا۔ اگلے دن حسب پروگرام ہم یونیورسٹی سے اس کے گھر کے لیے نکلے۔ میں نے اپنی بائک یونیورسٹی کے پارکنگ میں چھوڑ دی اور دیویا کے ساتھ اس کی گاڑی میں بیٹھ گیا۔ وہ مختلف بارونق سڑکوں سے گزرتی ہوئی رہائشی علاقوں کی سمت آئی، پھر ایک ذیلی سڑک پر موڑ کاٹا۔ یہاں نسبتاً فاصلے سے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ کچھ بنگلوں کے احاطے میں ٹیوب لائٹس جل رہی تھیں اور زیادہ تر مکان تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے۔ رات کے 9 بجے کے وقت یہاں آدھی رات کا گمان ہو رہا تھا۔ ایک بے حد پرانے لیکن حویلی نما مکان کے سامنے دیویا نے گاڑی روک دی۔ یہ ہے ہمارا غریب خانہ۔ وہ مسکرائی، پھر گاڑی سے اتر کر لکڑی کا گیٹ کھول کر دوبارہ آ بیٹھی۔ گاڑی تمہاری بہت شاندار ہے، لیکن گھر اس کے شایان شان نہیں۔ میں نے برملا اپنی حیرت کا اظہار کیا۔ گھر میرے ڈیڈی کا ہے، اس لیے وہ چھوڑنا نہیں چاہتے۔ البتہ گاڑی میں اپنی پسند کی رکھ سکتی ہوں۔ مکان کے احاطے میں گاڑی پارک کرتے ہوئے اس نے وضاحت کی۔ اترو۔ میں گاڑی سے اتر آیا۔ گھر کے داخلی دروازے کے باہر مختصر سے برآمدے میں 60 وولٹ کا بلب اپنی زرد روشنی خارج کر رہا تھا۔ میرے خیال میں یہ لون تھا، میں نے پھیلی ہوئی خضرو گھاس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں، یہ کبھی لون تھا، لیکن اب ڈیڈی کو لون سرسبز رکھنے کا شوق نہیں رہا۔ کسی وقت بڑے جنونی ہوا کرتے تھے، اب ذرا بوڑھے ہو گئے ہیں، شاید اس لیے۔ وہ مجھے ساتھ لیے برآمدے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ لون کے وسط میں پیپل کا درخت اپنی انگنت شاخیں پھیلائے خاموش کھڑا تھا۔ خشک ہو کر گرنے والے پتے جوتے تلے آ کر کراہ رہے تھے۔ لون کو ایسے گندا کیوں چھوڑا ہوا ہے؟ میں نے پوچھا۔ جواباً وہ صرف مسکرا دی، بولی کچھ نہیں۔ برآمدے کی 2 سیڑھیاں چڑھ کر وہ اندر داخل ہوئی۔ دروازہ ایسے چرچرایا جیسے ان کے زنگ آلود قبضوں کو بہت عرصے تک تیل سے محروم رکھا گیا ہو۔ داخلی دروازے کے بعد حال نما کمرہ تھا، جس کے کونے میں ایک بوڑھی سی عورت زمین پر بچھی ہوئی دری پر بیٹھی ہوئی دھاگے سے کچھ سی رہی تھی۔ اس نے ہماری آمد کا کوئی نوٹس نہیں لیا۔ یہ میری دادی ہیں، بہری ہیں اپنے بچپن سے ہی، دیویا نے بتایا۔ حال سے گزر کر وہ ایک راہداری میں داخل ہوئی۔ راہداری کی دیواروں میں جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے سے تاکچے بنے ہوئے تھے۔ ان تاکچوں میں مٹی کے دیے رکھے ہوئے تھے۔ لائٹ چلی جاتی ہے تو یہ دیے جلا لیتے ہیں۔ میری نظروں کو سمجھتے ہوئے اس نے وضاحت کی۔ یہ حویلی برٹش راج سے پہلے میرے ڈیڈی نے تعمیر کرائی تھی۔ اس کے بعد چھوٹی موٹی مرمت تو ہوتی رہی، لیکن کوئی تبدیلی نہیں لائی گئی۔ تمہارے ڈیڈی کی تو کافی عمر ہوگی، میں بولا۔ ڈیڈی سے زیادہ دادی کی عمر ہے، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ مجھے لیے کمرے میں داخل ہوئی۔ بڑا سا کمرہ پرانی طرز کے فرنیچر سے آراستہ تھا۔ ایک جانب 2 چھت کی طرف جانے والی سیڑھیاں دکھائی دے رہی تھی۔ کمرے کی چاروں دیواروں میں بڑے بڑے سے تاک بنے ہوئے تھے، جن میں پیتل تانبے کے برتنوں کے علاوہ پرانی طرز کی آرائشی اشیاء سجی ہوئی تھی۔ نمستے ڈیڈ، دیویا نے لکڑی کی میز کے پیچھے کرسی پر بیٹھے ادھیڑ عمر شخص کو مخاطب کیا۔ یہ میرے کلاس فیلو احسان ہیں، جن کا میں نے ذکر کیا تھا، دیویا نے تعارف کرایا۔ ادھیڑ عمر شخص گرم جوشی سے اٹھا، والہانہ انداز میں ہاتھ ملاتے ہوئے خیریت پوچھی۔ وہ سفید ململ کے کرتے کے ساتھ چوڑی دار پاجامہ پہنے ہوئے تھے، ماتھے پر سرخ رنگ کی تلک تھی۔ بظاہر دیکھنے پر وہ ایک خوش شکل شخص معلوم ہوتے تھے۔ ٹھیک ہو؟ اس نے پوچھا۔ اس کی آواز میں نرمی تھی۔ کچھ دیر ادھر ادھر کی گفتگو کرنے کے بعد دیویا مجھے دوسرے کمرے میں لے گئی۔ یہ کمرہ بھی لگ بھگ پہلے کمرے جیسا ہی تھا۔ یہ میری پھوپھیاں ہیں، رتن کماری، رینا کماری۔ اس نے پرانے طرز کے پلنگ پر بیٹھی 2 ادھیڑ عمر عورتوں کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں آمسی ساڑی میں ملبوس بیزاری سے بیٹھی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں جو نکالنے والی لکڑی کی چھوٹی سی کنگھی تھی۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ سر کھجانے لگتی تھی۔ یہ احسان ہے، میرے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے۔ تو چاہتی ہے کہ اب یہ یہاں کے حالات دیکھے اور تجھ پر احسان کرے؟ ایک پھوپھی نے کہا اور دوسری طنزیہ انداز میں ہنسی۔ چھوڑیں، اپنا قصہ نکال کر مت بیٹھ جانا،
दिव्या ने नागवारी से कहा, फिर मुझे बाहर आने का इशारा किया। मेरे ताऊ जी से तुम्हें मिलवाऊं? वो बिल्कुल मेरे जैसे हैं, जिंदा दिल। उसने मुझे ढलती उम्र के सूटेड बूटेड क्लीन शेव शख्स से मिलवाया। उसके चेहरे के नक्श दिव्या के बाप से काफ़ी मिलते जुलते थे। खुश आमदीद दोस्त, मुझे यकीन है कि इस पुराने से घर में आकर तुम्हें कोई लुत्फ नहीं आया होगा, लेकिन मेज़बान की हैसियत से तुम्हारे आने का शुक्रिया अदा करूंगा। उसने मोटा सा सुलगता हुआ सिगार दूसरे हाथ पर मुंतकिल करके हाथ मलते हुए कहा, जी शुक्रिया, मैं इसी कदर कह सका। मुझे इस पुराने से घर में वहशत होने लगी थी। कमरों का फर्श सुर्ख रंग का था, जो नीम अंधेरे के बाइस सिया मालूम हो रहा था। बड़े बड़े से बेतरतीब कमरे, मोटे ऊंचे सतूने वाले बरामदे, ऊपर से फिजा में तारी अजीब सी महक, ऐसी महक जिसे अगर गौर से महसूस किया जाए तो शायद उबकाई आ जाए। तुम में और तुम्हारे घर में इतना तजाद क्यों है? वह मुझे डाइनिंग हॉल में ले आई। मैंने बैठते हुए पूछा, तुम अपने अंदाज से इस कदर अमीर लगती हो, यकीन नहीं आता कि तुम इस घर में रहती हो। यह घर तो महकमा आसार कदीमा की निगरानी में दे देना चाहिए। असल में मेरे घर वालों को इस घर से बहुत मोहब्बत है, वो यहाँ से कहीं और जाना नहीं चाहते, तो कम से कम घर को मेंटेन ही रखा जाए। तुम लोग अब भी तेल से जलने वाले दिए इस्तेमाल करते हो। तुम नहीं समझोगे, उसका लहजा उदास था। इन सब बातों के पीछे एक वाकया है, इसलिए तुम्हें कुछ समझ नहीं आएगा। जब तक तुमको कुछ मालूम ना हो जाए तुम नहीं समझ सकते। मेरा ख्याल था दिव्या कोई पुरानी खानदानी चपकलिश लड़ाई झगड़े वाली कहानी सुनाने बैठ जाएगी, लेकिन वो दोबारा इस मौजू पर कुछ नहीं बोली। उठकर मैनोशी का सामान सजाने लगी। डोंट वरी, तुम्हारा खाना बस लगने ही वाला है। वो मुझे गौर से देखता पाकर मुस्कुराई। उसके मोतियों जैसे सफ़ेद दांत जगमगा उठे। मेरी एक बड़ी बहन भी है, उसने घूंट दर घूंट लेने के बाद कहा, मैं तुम्हें उनसे मिलवाती, लेकिन वो काफ़ी अरसे से बीमार हैं। बीमारी की वजह से किसी से मिलना नहीं चाहती। उसका सारा जीवन इसी तरह गुजरेगा, बिस्तर से लगे लगे। उसने सरदाह भरी। यकायक वो बेहद गमगीन नजर आने लगी। हाथ से आंख मसलते हुए गोया उसने आंसुओं को रोकना चाहा। मेरा दिल उस खूबसूरत लड़की से हमदर्दी के लिए लबरेज हो उठा। अरे रोती क्यों हो? रोने से मसले का हल मुमकिन तो नहीं। अगर अच्छा दोस्त समझती हो तो तुम मुझसे कह सकती हो। ओह, तुम पहले नहीं हो। जिससे भी मैं अपना दुख दर्द बयान कर रही हूं, बहुत आए चले गए, कुछ खौफजदा होकर, कुछ नफरत ज़दा होकर। वो चुप हो गई। एक बूढ़ी मुलाजमा टेबल पर खाना लगाने लगी। खाने के पैकेट्स पर मशहूर फास्ट फूड रेस्टोरेंट का लेबल चिपका था, गोया दिव्या ने खाना बाहर से ही मंगवाया था। मेरे डैडी शिवराय सिंह पहले महज शिव हुआ करते थे। पहले से मुराद उनका बचपन, नौजवानी वगैरह। मेरे दादा मछेरे थे, माहीगीरी उनका आबाई पेशा था, इसलिए डैडी ने भी बड़े होकर इस काम को संभाला। मैं उस वक्त 7-8 साल की थी जब यह वाकया पेश आया, जिसने जीते जी हमारे परिवार को अदमुआ कर डाला। दिव्या ने खाना शुरू करने का इशारा किया, फिर सिलसिला कलाम जोड़ते हुए बोली, मेरे डैडी माहीगीरी से नफरत करते थे। वो पुरतायुश जिंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद थे। मछलियां पकड़कर बेचकर जो आमदनी हासिल होती थी, उससे सिर्फ बुनियादी ज़रूरियात ही पूरी हो पाती थी। इसलिए वो दौलतमंद होने के मुख्तलिफ तरीके सोचते थे। उनकी सोच में ताऊ देवराय सिंह भी शामिल थे। मैं तफसील से नहीं बताऊंगी, क्योंकि ये बातें बयान करके मैं थक चुकी हूँ। मुख्तसर ये कि डैडी ने कस्बे के सबसे बड़े मंदिर के तहखाने से हीरे जवाहरात का संदूक ताऊ की मदद से चोरी कर लिया। ये संदूक एक पुजारी ने अमानतन मंदिर में रखवाया था। वो उसे लेकर शहर के मंदिर में जाता। संदूक के चोरी हो जाने के बाद मंदिर के रखवाले पुजारियों ने पता लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन डैडी और ताऊ मुंह में दही जमाए खामोश रहे। हत्ता कि उस पुजारी ने भी ऐलान किया कि जिसने वो संदूक चोरी किया है उसका आधा खजाना अपने पास रखकर बकिया हवाले कर दे, क्योंकि यह खजाना मंदिर की अमानत है। बहरहाल खजाना वापस न मिलना था, नहीं मिला। गुस्से में आकर पुजारी ने बद्दुआ दे डाली, जिसने मंदिर का खजाना चोरी किया है वो उसमें से जितना खर्च करेगा कभी कमी नहीं होगी, और वो और उसका परिवार सारी उम्र जिंदा रहेगा। बज़ाहिर ये बद्दुआ दुआ के मानिंद महसूस होती थी, लेकिन दर हकीकत ये बद्दुआ ही साबित हुई। डैडी, दादी, ताऊ दोनों फूफियों को लेकर शहर आ गए। उन्होंने खूब ऐश किए। संदूक से जवाहरात, सोना वगैरह बेचते। दाम करने के बाद वो हीरा दोबारा संदूक में पहुंच जाता था। उस वक्त ये बात उनके लिए बाइसे मुसर्रत थी, लेकिन अब वो बहुत थक चुके हैं। आज भी उनके पास वो खजाना जूं का तूं पड़ा है। उन्होंने जो भी निकाल कर बेचा वो अगले दिन दोबारा संदूक में मौजूद होता था।
زندگی کے ڈھیر سارے سال گزار لینے کے بعد اب نہ انہیں خزانے سے دلچسپی رہی، نہ زندہ رہنے کی تمنا باقی رہی۔ اب وہ پچھتا رہے ہیں۔ پجاری کی بددعا نے ہم سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ یہ کب کی بات ہے جب تمہارے ڈیڈی کے ہاتھ خزانہ لگا؟ میں نے کھانے سے فارغ ہو کر تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ 695 کا سن تھا۔ کیا؟ میں تقریباً اچھل ہی پڑا۔ مجھے یقین نہیں، میں نے کہا۔ تمہیں یقین کرنا چاہیے، یہ سچ ہے۔ ہم سب کئی سو سال سے زندہ ہیں، موت کے تمنائی ہیں، لیکن موت نہیں آتی۔ جی جی کر تھک چکے ہیں، دولت کی کشش بے معنی ہو گئی۔ انسان کتنا عیش کر سکتا ہے، کتنا جی سکتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے جب دنیا سے متعلق ہر دلچسپی ختم ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے 100 سال پہلے ڈیڈی نے یہ حویلی بنوائی تھی۔ اس کے بعد ان سمیت ہم سب مردہ دلی کا شکار ہو گئے، ہر دل تمنا اور خواہشات سے آزاد۔ دیدی نے بہت پہلے طویل زندگی سے تنگ آ کر خودکشی کر لی تھی، لیکن موت کے چند گھنٹوں بعد وہ دوبارہ اٹھ کھڑی ہو گئی۔ اس نے تیزاب پی کر خودکشی کی تھی، جسم گل گیا تھا۔ وہ آج بھی اسی ادگلے سڑے جسم کے ساتھ زندہ ہے، اور وہ ہمیشہ اسی طرح زندہ رہے گی۔ دیویے کا گلا رند گیا، میں دم بخود رہ گیا۔ میرے لیے اس کی باتیں بہت عجیب اور خوفناک تھیں۔ کئی سو سال جینا کس طرح ممکن ہے؟ قبل مسیح سے بھی کئی ہزار سال قبل لوگوں کی طویل عمر کے متعلق تو سنا تھا، لیکن آج کے دور میں جب ایک انسان 60 سال کے بعد صرف چانس پر زندہ رہتا ہے تو یہ کیسے ممکن ہے؟ میں الجھی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ آؤ تمہیں دیدی سے ملواؤں، دیویا نے میرا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ وہ کمرہ بھی کافی بڑا اور نیم تاریک سا تھا جہاں دیویا کی دیدی موجود تھی۔ یہ میری دیدی الپنا ہے۔ دیویا کی بہن پر نظر پڑتے ہی میں کانپ اٹھا۔ میرے جسم کے ہر مسام سے پسینہ بہہ نکلا۔ وہ بستر پر بیٹھی تھی، چہرے کا گوشت جگہ جگہ سے گل کر لٹک رہا تھا۔ پھیلی ہوئی متحرک آنکھیں بہت بھیانک لگ رہی تھی۔ اس کے جسم کا ہر کھلا حصہ پگھلا گوشت معلوم ہوتا تھا۔ میں فوراً باہر نکل آیا۔ حویلی کے وحشت زدہ ماحول سے گھبرا کر میں اپنا وقت باہر گزارنا پسند کرتی ہوں۔ پڑھنے کے بہانے جانے کتنی ڈگریاں لے چکی ہوں، بہت دوست بنائے، سب بچھڑتے رہے اور نئے ملتے رہے۔ اس کی آواز میں تھکن تھی، پھر کچھ دیر بعد بولی۔ ہمارے رائے پریوار میں شادی کی رسم ختم کر دی گئی ہے تاکہ اگلی نسل ہمارا نصیب لے کر نہ پیدا ہو، لیکن مناسب تدابیر اختیار کر کے تعلقات رکھنے کی اجازت ہے۔ لیکن زندگی بڑی حسین ہوتی ہے، سب کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ طویل عمر پائے۔ پھر تم لوگ مردہ دل کیوں ہو گئے؟ میں نے کہا۔ ہمیں بھی طویل عمر گزار کر بہت لطف آیا، جی بھر کر اپنی من پسند کی زندگی گزاری، لیکن کب تک؟ کوئی کب تک اتنی لمبی زندگی جی سکتا ہے؟ ہم کئی سو سالوں سے زندہ ہیں، نہ ہمیں موت آتی ہے، نہ کوئی حادثہ پیش آتا ہے، حتیٰ کہ کسی سے اپنے آپ کو قتل بھی نہیں کروا سکتے۔ یہ وہ اسٹور روم ہے جہاں صندوق ڈیڈی نے پھینک رکھا ہے، لیکن اتفاق ہے کہ ہم نے چاہا کہ چوری ہو جائے، لیکن یہ کبھی کسی نے چرایا نہیں۔ دیویا نے الگ تھلگ بنے کمرے کی طرف اشارہ کر کے بتایا۔ کسی کو دے دیا ہوتا؟ میں نے کمرے کا جائزہ لیتے ہوئے کہا۔ بہت مرتبہ دینے کی کوشش کی، ایک رات کے بعد صندوق دوبارہ اسٹور روم میں موجود ہوتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ ہم جانتے تک نہیں کہ پجاری کی بددعا کے اثرات ختم کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ڈیڈی اس پجاری کو تلاش کرتے رہ گئے، لیکن وہ کبھی نہیں ملا۔ میری نیک تمنائیں تمہارے ساتھ ہیں۔ ایک دوست ہونے کے ناطے میں تمہارے لیے دعا کرتا ہوں کہ تمہیں اور تمہارے خاندان پر نازل یہ عذاب ختم ہو جائے۔ میں نے اسے تسلی دی، پھر رخصت کی اجازت چاہی۔ دیویا نے مجھے گھر ڈراپ کیا۔ واپسی کے سفر میں ہم دونوں خاموش تھے، نہ جانے وہ کیوں خاموش تھی، البتہ میں ایک منصوبہ اپنے ذہن میں ترتیب دے رہا تھا۔ آئندہ دنوں میں 2-3 مرتبہ دیویا کے گھر گیا۔ وقت کے ساتھ ہماری دوستی مضبوط ہو رہی تھی۔ میرے اپنے خیال کے مطابق دوستی مضبوط کرنے میں میری غرض کے ہاتھ زیادہ تھے۔ ایک دن دیویا نے بتایا وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کلکتہ جا رہی ہے۔ دیوالی کی پوجا وہ ہمیشہ اپنے آبائی گاؤں کے مرکزی مندر میں کرتے ہیں۔ گھر میں صرف اس کی بیمار دیدی اور دادی رہیں گی۔ کب تک آؤ گی؟ میں نے پوچھا۔ بلو رنگ کی اسکن ٹائٹ جینز پر سرخ ہائی نیک پہنے وہ کہیں سے بھی کئی سو سال عمر رسیدہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ وہ کسی 20-22 برس کی پرکشش حسینہ جیسی تھی۔ 1 ہفتے تک، اس نے جواب دیا۔ اس شام وہ انڈیا کے لیے روانہ ہو گئی۔ اسے اور اس کے گھر والوں کو میں سی آف کرنے اسٹیشن گیا تھا۔ ان کی روانگی ٹھیک رات 8 بجے ہوئی اور میں اپنی پرانی بائک پر سوار ہو کر اس کا منہ دیویا کی حویلی کی طرف کر دیا۔ اس پرانی اور بدرنگی حویلی پہنچ کر بائک احاطے کے باہر چھوڑی۔
लकड़ी का बैरूनी गेट मामूली सा सरका अंदर दाखिल होने की जगह बनाई। बसूरत दीगर उसकी चरचराहट से किसी का मुतवज्जा हो जाना ऐन मुमकिन था। फिर मैं किसी को क्या जवाब देता कि यहाँ क्या करने आया हूँ। मैं बहुत आसानी से उस स्टोर रूम तक पहुँच गया जहाँ बकौल दिव्या के जवाहिरात से भरा संदूक रखा था। मैंने अच्छी तरह सोचने के बाद संदूक चुराने का मंसूबा बनाया था। दिव्या के कहने के मुताबिक उन्होंने जिसके हवाले से भी ये संदूक लिया उससे किसी को फैज़ न पहुंच सका। संदूक दोबारा उसी जगह आ जाता था। इसलिए अगर मैं दिव्या से संदूक मांगता तो वो बखुशी दे देती, लेकिन मेरे फ़ायदा उठाने से पहले संदूक गायब हो जाता। इसलिए मैंने चोरी का मंसूबा बनाया। रही बात पुजारी की बद्दुआ की, तो वो सिर्फ रायसीन फैमिली तक महदूद थी। संदूक को घर लाने में मुझे किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। रास्ते में एक पुलिस कांस्टेबल ने रोककर उसके बारे में पूछा। टूल बॉक्स है, मैंने चेहरे पर मिस्कीनी तारी करके बताया। उसने तलाशी लिए बगैर जाने की इजाज़त दे दी। घर में दाखिल होकर मैंने उसकी खस्ता हाली का जायज़ा लिया। बहन भाइयों के पुराने कपड़ों को देखा, अम्मा के खाली कान, चूड़ियों से आरी कलाइयों को देखा। फिर कमरे में आकर संदूक को खोला। नादिर और नायाब हीरे, पत्थर और सोने के बिस्किटों ने मेरी बसारत को वक्ती तौर पर नाकारा बना दिया। बात की कहानी बहुत मुख्तसर लेकिन कई सालों पर मुहित है। कलकत्ता जाने के बाद दिव्या दोबारा वापस नहीं आ सकी। अगले दिन होटल के अमले ने उन सबकी लाशें देखी। पुलिस ने तफ्तीश के बाद उनकी मौत को किसी पुरस्रार वजह से मंसूब किया। पुलिस हुक्काम ने शिवराय सिंह की हवेली का पता लगाया तो वहां भी 2 लाशें उनकी मुंतजिर थी। एक दिव्या की बूढ़ी दादी की, दूसरी उसकी दीदी अल्पना की गली सड़ी लाश। पुलिस तफ्तीश करती हुई यूनिवर्सिटी भी पहुंच गई। दिव्या के दोस्त की हैसियत से पूछगछ की। मैंने अपनी दोस्ती को सरसरी बनाकर पेश किया और जान छुड़ाई। हालात मामूल पर आ गए। अब मैं इत्मीनान से संदूक के जवाहिरात फरोख्त कर सकता था। सबसे पहले मैंने बेचने के लिए छोटा सा सोने का एक बिस्किट मुंतखब किया और सराफा बाजार जाकर बेचाया। अच्छे खासे दाम मिले थे। अब मुझे मुलाजमत करने की ज़रूरत नहीं रही थी। मैं कुछ जवाहिरात बेचकर कहीं भी इन्वेस्ट करके घर बैठे खा सकता था। 1 हफ्ते बाद मैंने दोबारा संदूक खोला। इस दफ़ा मैंने सोचा कुछ कीमती पत्थर बेचकर नया घर खरीद लिया जाए। जब मैंने संदूक खोला तो चकरा कर ज़मीन पर बैठ गया। वो छोटा सा सोने का बिस्किट जिसे मैं सराफा बाजार बेच आया था, आबूताब के साथ संदूक में मौजूद था। अब न जाने कितने साल गुजर गए, मैं हिसाब ही भूल गया। अब मैं बहुत सोच समझकर इस नतीजे पर पहुंचा कि दिव्या ने गैर महसूस तरीके से मुझे संदूक चुराने पर उकसाया था। उसने जानबूझकर मुझे नहीं बताया कि पुजारी ने बद्दुआ खजाना इस्तेमाल करने वालों को दी थी। उसने बहुत होशियारी से अपना मकसद हासिल कर लिया और उसे अपने ख़ानदान की और ख़ुद अपनी अजाबनाक ज़िंदगी की कैद से आज़ादी हासिल कर ली। ऐसी अजाबनाक ज़िंदगी जो बहुत तवील थी, जिससे उसने आज़ादी हासिल कर ली थी। मैं नहीं जानता मैं और मेरे घर वाले इस ज़िंदगी की कैद से आज़ादी किस तरह हासिल कर पाएंगे। मैं दिव्या की तरह जहन भी नहीं रखता कि हाजिर दिमागी को बरूए कर लाकर अपना मकसद हासिल कर लूँ। वो तो औरत जो कि बेपनाह हुस्न की मालिक थी, जिसके दामे उल्फत में मैं आ गया और वो अपना मकसद हासिल करने में कामयाब हो गई। जिंदगी और दौलत की तमन्ना सबको होती है। इंसान इनके हुसूल के लिए सब कुछ कर गुजरता है, लेकिन मैं अब बेतहाशा दौलत और इस तवील होती जिंदगी से तंग आ गया हूँ। अब मेरे बस में सिर्फ इंतजार है एक ऐसे शख्स का जो दिव्या की जिंदगी में उसका निजात दहिंदा बनकर आया था। मैं भी ऐसे ही किसी शख्स की तलाश में हूँ जो मेरा बोझ उठाकर जिंदगी की कैद से आजाद कर दे। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को दोस्तों के साथ लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।